پاکستان میں اکٹھا کیا اور یہ لارجسٹ ڈیٹا بینک آپ سمجھ لیجئے پاکستان میں اس وقت موجود ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ گھر میں بچے کتنے ڈسیبل ہیں, اگر ڈسیبلٹی ہے تو کیا لوور لمب ہے, اپر لمب ہے, ویژول ڈسیبلٹی ہے, کس ٹائپ کی ڈسیبلٹی ہے, پوری ڈیٹیلز ہیں, بچیوں میں ہے, بچوں میں ہے, عمریں کیا ہیں, یعنی کہ ڈیٹیلز, بچے اسکول جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں, یعنی کمپلیٹ ڈیٹا, ان کے گھر میں کوئی لائف سٹاک یعنی کہ کوئی بھینس ہے, گائے ہے, کوئی ایسی چیز, سائیکل ہے, موٹر سائیکل ہے, نہیں ہے, ایک کمرے کے مکان میں رہتے ہیں, 2 کمرے کے مکان میں اپنا ہے یا کرائے پہ ہے, تو یہ ساری انفارمیشن ہمارے پاس اللہ کا شکر جمع ہوگی اور یہ ساری میپڈ ہے. یعنی میپ سے مطلب اس ڈیٹا کو ہم نے جی پی ایس کے ذریعے اکٹھا کیا ہے. تو اب ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, جو بھی آپ نے ڈیزاسٹر کی بات کی, اللہ نہ کرے ملک میں کوئی ڈیزاسٹر آئے, لیکن اگر سیلاب یا ارتھکویک یعنی کہ زلزلہ ہو تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر پورے گاؤں میں, ہم کئی دفعہ کرتے ہیں کہ پورے ڈسٹرکٹ میں آتا ہے, ہم پورے ڈسٹرکٹ کو ریلیف دینے لگتے ہیں, تو پورے ڈسٹرکٹ میں جتنے خاندان رہ رہے ہیں ان کو ریلیف دیتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے اس ڈسٹرکٹ میں تو صرف 10 گاؤں ہٹ ہوئے ہوں اصل متاثرین تک, اور پتہ چلے کہ سب کو مل رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, لارج اسکیل پہ چلے جاتے ہیں لیکن اصل جگہ تک بات نہیں پہنچتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ریلیف آپ کی گڈز کہہ لیں یا جو ریلیف کے فنڈز ہیں ان میں بہت زیادہ پھر ضائع ہو جاتے ہیں, ویسٹ ہو جاتے ہیں کہ جینوئن لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے. تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ میپ ڈیٹا کے ذریعے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کس گلی میں سے سیلاب گزرا تھا اور اس گلی میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں اور ان کے گھروں میں کتنے افراد ہیں. یعنی کہ اگر ان کے گھروں میں کمبل دینے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کے گھر میں 10 افراد ہیں تو ان کو کتنے کمبل دینے ہوں گے, ان کے گھر میں 5 افراد ہیں تو ان کو کتنے ہوں گے. یعنی بلائنڈ ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیں کہ ہمیں کامیابی اس لحاظ سے ہوئی ہے, پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, کوئی ایسی چیز نہ ہو. لیکن اس ڈیٹا کے تحت اب پروونشل گورنمنٹس, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جیسے میں نے پہلے بھی کہا, اور فیڈرل گورنمنٹ اور ڈونرز جو باہر سے آ کے ملک میں فلاح کے لیے کام کرتے ہیں, اب کسی کو بھی ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں, ڈائریکٹلی ہمارے پاس آ کے وہ ڈیٹا کلیکٹ لے سکتے ہیں اور ڈیٹا لے کے رائٹ اوے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں, چاہے وہ ڈسیبلٹی کے لیے کام کرنا چاہیں, کسی بھی سیکٹر میں کام. اچھا بتائیے گا کہ آپ نے ایک انیشیٹو شروع کیا تھا وسیلہ روزگار, وہ کہاں پہنچا اب تک, اور اس میں اس کے اب تک روزگار کے کتنے لوگوں کو مواقع فراہم کیے جا چکے ہیں اور کتنے نیئر فیوچر میں ہو جائیں گے مزید لوگوں کو؟ وسیلہ روزگار بھی ایک ایسا انیشیٹو ہے اور تھا جو ہم شروع کرنا چاہ بھی رہے تھے, اور اللہ کا شکر ہے پرائم منسٹر صاحب نے اس کا لانچ کیا 4 صدہ سے, اور ہم نے شروع کر دیا کہ لوگوں کو پاؤں پر کھڑا کریں. 1000 روپیہ دینا تو آپ 10 سال یا 15 سال تو نہیں دے سکتے, یہ تو امیجیٹ ریلیف ہے آپ نے دیا, اس کے بعد تو لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. یہ پروگرام کی گریجویشن اسٹریٹجی میں کا ایک حصہ ہے, میجر کمپوننٹ ہے. اس میں ہم 1.5 لاکھ لوگوں کا ٹارگٹ رکھا ہے. پہلے سال میں ہم ان کو ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ وہ دیں گے جو کہ ڈیمانڈ ڈریون ہے. یعنی وہ ہم سلائی کڑھائی ٹھیک ہے ایک ضرور ہے, لیکن اس پہ ہم اکتفا نہیں کر رہے. ٹیکنیشینز, پلمبرز, ایجوکیشن کے مطابق جو ان کی کوالیفیکیشن ہے, جو ان کے آنے والے دنوں میں فائدہ دے, جی اس کو روزگار حاصل کرنے میں, اپنے گاؤں میں, اپنی شہر میں, اپنی گلی میں, اپنے محلے میں اپنی چھوٹی سی دکان بھی بنا لیں تو بھی وہ ایٹ لیسٹ لوگوں کا کام کر سکتے ہوں. اوورسیز کے لیے بھی ہم نے جاب میچنگ جو ہے وہ ویب سائٹ ہم بنا رہے ہیں, تاکہ جتنے ہمارے پاس ٹرینڈ لوگ تیار ہوتے جائیں گے وہ BISP کی ویب سائٹ پر موجود ہوں گے. کوئی انڈسٹری باہر کے لوگ, ملک کے لوگ, ان کو کارپوریٹ سیکٹر ان کو ہائر کرنا چاہتا ہے تو ان کے پاس ساری ڈیٹیلز ہوں گے اور وہ ان کو کر سکتے ہیں. اس کے لیے اس وقت 5000 لوگ جو ہیں وہ آلریڈی مختلف انسٹیٹیوٹس میں ٹریننگ کے لیے ان کا ڈیٹا پہنچایا جا چکا ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ سال کے آخر تک 1.5 لاکھ ہو جائیں. لیکن پھر بات وہی ہے کہ ملک میں اگین اس کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے. پورے ملک میں پرائیویٹ پبلک سیکٹر کو ملا لیں تو 2.5 لاکھ سے زیادہ کی کیپیسٹی نہیں ہے, اور یہ وہ 2.5 لاکھ لوگ ہیں جو اپنی جیب سے 40-50 ہزار روپے فیس دے کے کورس کر سکتے ہیں. تو ہم نے اب سارے انسٹیٹیوٹس کو کہا, ملک میں سب کو ہم نے اکٹھا کر لیا, پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو, کہ آپ آئیے, اور اگر آپ ہمیں کسٹمائز کلاسز ایوننگ کے لیے بنا دیں, الگ سے بنا دیں, وہ ٹائم جو کہ آپ ریگولر دے رہے ہیں فیس دینے والوں کو وہ تو دیں, کیونکہ وہ بچے کہاں جائیں گے کہ جو فیس افورڈ کر سکتے ہیں, ان کو آپ دیں, اور ہمارے لیے یہ بنا دیں تاکہ ہماری کیپیسٹی ڈبل ہو جائے, یعنی 2.5 کے بجائے 5 لاکھ ہو جائے. اور ساتھ ساتھ ہی ہم پرائیویٹ سیکٹر کو اور پبلک سیکٹر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹس کریں اس سیکٹر میں, یعنی ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے, تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو. یہ بتائیے گا کہ آپ کو حکومت پاکستان نے گزشتہ دنوں حلال امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کے جو اہم لوگ ہوتے ہیں ان کو اس طرح کے اعزازات دیے جاتے ہیں, تو آپ کو یہ اعزاز پارٹی کارکن کے طور پر دیا گیا ہے یا کوئی BISP نے کوئی ایسا خاص کام کیا ہے جو باقی کاموں سے مختلف ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی, کیوں آپ کو منتخب کیا گیا اس کام کے لیے, اس ایوارڈ کے لیے؟ آپ نے یہ بہت اچھا سوال پوچھا, اور میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ آپ یہ سوال پوچھیں اور آپ نے یہ پوچھ لیا. وہ یہی ہے کہ کام, جیسے ابھی میں آپ سے شیئر کر رہی تھی, کہ ہر وہ کام, چاہے وہ غربت شماری پاکستان میں ہو, تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئی, چاہے آپ نے ہیلتھ انشورنس دینے کی بات کی تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دی جا رہی ہے,
آپ وسیلہ تعلیم پروگرام کے تحت 30 لاکھ بچوں کو اسکول بھیجنے کا پروگرام پہلی دفعہ، 60 لاکھ عورتوں کو ویمن امپاورمنٹ جو کی، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ خاندان کتنے، جو خاندان ہے 60 لاکھ، یہ 4 کروڑ لوگ بنتے ہیں. تو ان 4 کروڑ لوگوں کو غربت کی دہائی سے اوپر، انتہا اتھا گہرائیوں سے اوپر لا کے معاشرے میں ایک عزت دار مقام دینے کے لیے جو ہم نے کام کیا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک وجہ حکومت پاکستان نے لی ہے اور وزیر اعظم اور صدر صاحب نے، کہ جو میرے لیے ایوارڈ مختص کیا. لیکن ایک چیز میں ضرور کہتی چلوں آپ سے کہ اسمارٹ کارڈ شفافیت کے لیے انٹرنیشنل ریکگنیشن یونائٹڈ نیشن سے لے کر، ورلڈ بینک سے لے کے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لے کے پوری دنیا کے جو ادارے ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہ صرف تسلیم کر رہے ہیں، ریکگنائز کر چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ کیونکہ جب تک ہمارے پاس فائنینسز نہیں ہوتے تو ہم اتنا بڑا پروگرام رن ہی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ دنیا کو ہم اس نیٹ کے اوپر لے آئے ہیں. اور اسمارٹ کارڈ جو سب سے بڑی میں کہتی ہوں کہ وجہ ہے، پاکستان میں برانچ لیس بینکنگ کی جو بنیاد رکھی گئی غریب ترین لوگوں سے، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے رکھی. اب لوگوں کے پاس موبائل فون ہے اپنے پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے، لوگوں کے پاس اسمارٹ کارڈ ہے، بے نظیر کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے جس میں سے وہ اپنے پیسے نکال سکتے ہیں، ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو غریب آدمی کو تو یہ نظام پہلے نہیں دیا گیا تھا. اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ اسمارٹ کارڈ اور موبائل فون یہ کروڑوں، جی یہ اربوں روپے کی یعنی کہ یہ کام ہے، ان کو صرف رائج کرنا اور ان کو بنانا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اربوں روپے حکومت پاکستان کے خزانے پہ بوجھ نہیں بنے. یہ بینکس نے، ٹیلی کام پرووائڈرز نے اپنی جو سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی ہے اس کے تحت انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اپنا شیئر. تو یہ بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اعزاز ہمیں جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ ایوارڈ ملا ہے. اور میرے لیے میں سمجھتی ہوں اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ میری زندگی ساری کی کمائی کیا تو میں کہوں گی ہلال امتیاز، پاکستان کا ایک آخری سوال آپ سے، سیاستدان ہیں آپ، کب متوقع ہیں آئندہ عام انتخابات؟ آپ تو ظاہر پولیٹیشین ہیں، گراس روٹ سے آئی ہیں اور فیلڈ میں ہیں، تو کیا ہے، کیا ارادے ہیں الیکشن کے؟ میں تو صرف یہی کہوں گی کہ ایک لاء کی ایک اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بھی، ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے بھی، 16-17 سال ہو گئے ہیں مجھے سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستگی کے، کہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے 5 سال کا. 5 سال پورے ہو جائیں انشاءاللہ، الیکشن بھی اپنا وقت پورا کرنے پہ، اپنے جب ٹینیور ختم ہوگا تو اس پہ ہوں گے. اس سے پہلے الیکشن کا مطالبہ کرنا میرے خیال میں عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی. بہت شکریہ. یہ تھی محترمہ فرزانہ راجہ جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے تفصیلات بتا رہی تھیں، نئے انیشیٹوز کے بارے میں بتایا اور جو پرانے انیشیٹوز تھے وہ کس درجے پر پہنچے، انہوں نے کامیاب